ٹھیک ہے وقت کم ہے پھر بھی حضرت پاگل پڑھ رہے ہیں اپنی غزل ہلو ہلو. وقت کہنا پڑے گا مجھے. جی یہ بات تو صحیح ہے. دکنی شاعر گیا ہے, دکنی شاعر نے لقمہ دیا ہے, اور دکنی ادیب ماشاءاللہ صدارت فرما رہے ہیں, تو اسی لہجے میں میرے کو بھی بولنا چاہیے نا. بہرحال معزز حضرات, جناب پاگل کی خوبصورت غزلوں کے بعد اور ترنم کے سحر کے بعد بڑا مشکل ہوتا ہے سحر کو توڑنا, لیکن میں اب جس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں آپ کو ان کو بھی اتنا ہی پسند کریں گے جیسا آپ نے پاگل صاحب کو داد دی. درخواست کر رہا ہوں جناب انور مسعود صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. انور مسعود صاحب راولپنڈی تشریف لائے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, تدریس کے شعبے سے وابستہ, اور ان کی پہچان ان کے شعر, آپ سب سے ان کا تعارف ہے. جی کیا فرمایا آپ نے؟ نہیں آپ فکر نہ کریں, یہ نہ بھی ہو تو کوئی ضرورت نہیں. یہ کیا ضرورت ہے, یہ 4 تو آدمی بیٹھے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اتنا بھی آدمی کو مشین پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, کوئی بات نہیں. مشین پہ ہی ہو جائے. آپ جب ایئر کنڈیشن کی سے چھٹکارا پا کے اوپر آئے ہیں تو اس کی بھی اتنی ضرورت کیا. ایک قطع عرض ہے کہ لطف نظارہ ہے اے دوست اسی کے دم سے, لطف نظارہ ہے دوست اسی کے دم سے, یہ نہ ہو پاس تو پھر رونق دنیا کیا ہے, یہ نہ ہو پاس تو پھر رونق دنیا کیا ہے. تیری آنکھیں بھی کہاں مجھ کو دکھائی دیتی, میری اینک کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. تیری آنکھیں بھی کہاں مجھ کو دکھائی دیتی, میری اینک کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. شکریہ جناب. پاکستان میں ایک چالان ہو رہا ہے ایک شخص کا, تو وہ چالان کرنے والا سپاہی ہے, اس سے کہہ رہا ہے, کیا کہا جائے, اس کا مچلون کو کہہ رہا ہے جس کا چالان ہو رہا کہ آپ بے جرم یقیناً ہیں, آپ بے جرم یقیناً ہیں, مگر یہ فدوی آج اس کام پہ مامور بھی مجبور بھی ہے. آپ بے جرم یقیناً ہیں, مگر یہ فدوی آج اس کام پہ مامور بھی مجبور بھی ہے. عید کا روز ہے, کچھ آپ کو دینا ہوگا, رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے. آپ بے جرم یقیناً, آپ بے جرم یقیناً ہیں, مگر یہ فدوی آج اس کام پہ مامور بھی مجبور بھی ہے. عید کا روز ہے, کچھ آپ کو دینا ہوگا, رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے. جی ہاں, کمیٹی یہ رویت ہلال کمیٹی وہی نا, آپ کو معلوم ہی ہے اس کا منصب کیا ہے, اور کہ چاند کے متعلق بتانا تو ہے کہ نکلتا, رویت ہلال کمیٹی عنوان ہے, نکلتا ہے کہ آدھی رات تک رو پوش رہتا ہے, نکلتا ہے کہ آدھی رات تک رو پوش رہتا ہے. ہمیں معلوم ہو کیسے کہ اس کا مدعا کیا ہے, اور مناسب ہے یہی اب تو کہ ہر عید سے پہلے کمیٹی چاند سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کمیٹی چاند سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آپ نے وہ غزل سنی ہوگی غالب کی کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. پاکستان میں ایک صابن ہے جسے چھوٹا کر دیا گیا ہے اور اس کی قیمت بڑھا دی گئی ہے, نام اس کا سپر رکھ دیا گیا. تو اس سلسلے میں کہ میں اسے کھاؤں کہ اب اس سے نہاؤں انور, میں اسے کھاؤں کہ اب اس سے نہاؤں انور, فیصلہ ہو نہ سکا جسم کے تر ہونے تک. میں اسے کھاؤں کہ اب اس سے نہاؤں انور, فیصلہ ہو نہ سکا جسم کے تر ہونے تک. کتنا رقبہ تھا
جو اب رہ گیا ٹافی جتنا، ہائے کیا گزری ہے صابن پہ سپر ہونے دا. میں اسے کھاؤں کہ اب اس سے نہاؤں انور، فیصلہ ہو نہ سکا جسم کے تر ہونے تک. کتنا رقبہ تھا جو اب رہ گیا ٹافی جتنا، ہائے کیا گزری ہے صابن پہ سپر ہونے تک. ایک حبیب صاحب کی فرمائش میں عرض کرتا ہوں. حبیب صاحب کی فرمائش ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو بجلی اور پانی کا انتظام کرتا ہے محکمہ، اسے واپڈا کہتے ہیں، آپ کو معلوم؟ تو وہ یہ ہے کہ ہر ایک عہد میں زندہ ہے میر کا مصرع، ہر ایک عہد میں زندہ ہے میر کا مصرع، کسی سے جس کی صداقت ڈھکی چھپی نہ رہی، نظام برق لیا واپڈا نے ہاتھوں میں، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. ہر ایک عہد میں زندہ ہے میر کا مصرع، کسی سے جس کی صداقت ڈھکی چھپی نہ رہی، نظام برق لیا واپڈا نے ہاتھوں میں، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. جناب ضمیر صاحب کی ایک فرمائش ہے کہ یہ ڈیپ فریزر جو ہے اس کے بارے میں کہ دفعتاً انور خیال آیا ہے آج اس مرغ کا، دفعتاً انور خیال آیا ہے آج اس مرغ کا، شوربہ پینے کے بعد اور بوٹیاں کھانے کے بعد، دفعتاً انور خیال آیا ہے آج اس مرغ کا، شوربہ پینے کے بعد اور بوٹیاں کھانے کے بعد، اللہ اللہ ایک برقی سرد خانے کے طفیل، اس نے کتنی عمر پائی ذبح ہو جانے کے بعد. مہربانی جناب. ایک جی کون سا اچھا وہ بھی میں ایک ہاں زوجہ کے بارے میں دو قطعے وہ بھی اس میں سمٹ آئے گا. اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت، ذرا مشورہ ملاحظہ فرمائیے. اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت، تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی، تیری قبر پہ کیا لکھیں، تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی. اہلیہ بولی عبارت سب سے موزوں ہے یہی، دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرحوم کی. اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت، تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی. اہلیہ بولی عبارت سب سے موزوں ہے یہی، دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرحوم کی. وہ جو فرمائش ہے جناب عنایت صاحب کی، وہ یہ ہے کہ اپنی زوجہ کے تعارف میں کہا ایک شخص نے، اپنی زوجہ کے تعارف میں کہا ایک شخص نے، دل سے ان کا معترف ہوں میں زبانی ہی نہیں. اپنی زوجہ کے تعارف میں کہا ایک شخص نے، دل سے ان کا معترف ہوں میں زبانی ہی نہیں. چائے بھی اچھی بناتی ہیں میری بیگم مگر منہ بنانے میں تو ان کا کوئی ثانی. چائے بھی اچھی بناتی ہے میری بیگم مگر منہ بنانے میں تو ان کا کوئی ثانی ہی نہیں. بس یہ ایک دو کہتے. اچھا ہاں بھینس رکھنے کا تکلف ہم سے ہو سکتا نہیں. بھینس رکھنے کا، میری شاعری میں بھینس کا تذکرہ بہت آتا ہے، بہت کئی. میں بعد میں سوچتا ہوں تو ابھی اصل میں پنجاب کا رہنے والا ہوں نا. شکریہ جناب. بھینس رکھنے کا تکلف ہم سے ہو سکتا نہیں، ہم نے سوکھے دودھ کا
ڈبہ جو ہے رکھا ہوا، ہم نے سوکھے دودھ کا ڈبہ جو ہے رکھا ہوا، گھر میں رکھیں غیر محرم کو ملازم کس لیے، کام کرنے کے لیے ابا جو ہے رکھا ہوا، کام کر۔ ایک قطع حضرت علامہ اقبال کا ہے، اس کا ترجمہ سن لیجئے کہ سنا رہا ہوں اسی بات کو میں اردو میں، سنا رہا ہوں اسی بات کو میں اردو میں جو فارسی میں کہی ہے حکیم امت نے، جو فارسی میں کہی ہے حکیم امت نے، حضور حق میں یہ ابلیس نے شکایت کی، حضور حق میں یہ ابلیس نے شکایت کی، مجھے خراب کیا آدمی کی صحبت نے، حضور حق میں یہ ابلیس نے شکایت کی، مجھے خراب کیا آدمی کی صحبت۔ آخر میں قطع، ہاں وہ بحث کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ ابھی ذکر آیا تھا اردو محلہ۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اردو بولنے کا بہت شوق ہوتا ہے لیکن آتی نہیں ہوتی، تو جو جس طرح آتا ہے جملہ بول دیتے ہیں۔ تو وہ ایک آدمی اپنے بھائی کے پاس آیا، اسے کہتا ہے بہت لاضروری ہے معلوم کرنا، بہت لاضروری ہے معلوم کرنا، وہ رسہ توڑا کر کدھر کو گئی ہے، وہ رسہ توڑا کر کدھر کو گئی ہے، ادھر چین سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھینس مد نظر ہو گئی ہے، ادھر چین سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھینس مد نظر۔ آخر میں قطع ہے کہ میں بھی بچے والی ہوں۔ اچھا چلیے، اب یہ فرمائشیں، وہ ایک خاتون ہے معزز اور ایک معزز مرد سے کہہ رہی ہے، ذرا توجہ کہ لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی، لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی، پیار محبت کے ہیں دشمن دل کے ایسے کالے ہیں، پیار محبت کے ہیں دشمن دل کے ایسے کالے ہیں، دیکھیے کچھ محتاط ہی رہیے اس جاسوس زمانے سے، میں بھی بچوں والی ہوں اور آپ بھی بچوں والا۔ آخر میں کہتا ہے کہ قبضہ دلا دیا مجھے میرے مکان کا، قبضہ دلا دیا مجھے میرے مکان کا، میرے جو تھے وکیل عدیم النظیر ہیں، میرے قبضہ دلا دیا مجھے میرے مکان کا، میرے جو تھے وکیل عدیم النظیر ہیں، فیس ان کی پوچھتے ہو تو اب اس مکان میں خود حضرت وکیل رہائش پذیر ہے۔